بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب دو اسلام کے ابتدائیہ میں مزید کس طرح مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور کیا لکھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے کہ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ مل سکے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی کتاب دو اسلام کے ابتدائیہ میں مزید کچھ یوں لکھتے ہیں: مسلمانوں سے پہلے دنیا میں دو بڑی مذہبی طاقتیں تھیں، یہودی اور عیسائی۔ یہ دونوں جاہل بھی تھے، ظالم بھی، شدت پسند بھی اور نافرمان بھی۔ یروشلم کے ربیوں نے جیوری بنا رکھی تھی۔ یہ جیوری دنیا کی ہر نئی چیز، نئی ایجاد اور نئی سوچ کو خلاف مذہب قرار دے دیتی تھی۔ جیوری تورات کی کوئی آیت تلاوت کرتی تھی اور نئے خیال، نئی سوچ اور نئی چیز دینے والے کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ انبیاء تک کو نہیں بخشتے تھے، یہ انہیں آرے سے چیر دیتے تھے اور یہ انہیں غاروں میں بند کر کے بھوکا پیاسا مار دیتے تھے۔ یہ اس ظلم کا جواز ہمیشہ تورات سے نکالتے تھے۔ یہ لوگ اس قدر بے لچک، سخت اور تنگ نظر تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور رومی گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے پر مجبور کر دیا۔ آپ عیسائیوں کو بھی دیکھیے۔ عیسائیت یہودیوں کے جبر، ظلم، عدم برداشت اور جہالت کا رد عمل تھی۔ یہ لوگ پھانسیاں چڑھتے، صلیبیں اٹھاتے، کوڑے کھاتے اور جیلیں برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ دنیا کی بڑی مذہبی طاقت بن گئے۔ مگر پھر یہ بھی یروشلم کی ربی بن گئے اور پوپ نے وہ اختیارات حاصل کر لیے جو یروشلم کی ربی جیوری کو حاصل تھے۔ چرچ 19ویں صدی تک اتنا مضبوط تھا کہ یہ عام لوگوں کے کھانے، پینے، رہنے سہنے اور لباس تک کا فیصلہ کرتا تھا۔ کافی مسلمانوں کی دریافت تھی۔ یہ مشروب ایتھوپیا میں دریافت ہوا، مکہ پہنچا، خانہ کعبہ کے سامنے دنیا کی پہلی کافی شاپ بنی اور کافی صوفی ڈرنک یا مسلم ڈرنک مشہور ہو گئی۔ پوپ نے مسلمانوں کی وجہ سے کافی کو حرام قرار دے دیا۔ کافی سن 1500 تک عیسائی دنیا میں حرام اور ممنوع رہی، یہاں تک کہ سن 1500 میں پوپ نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا اور اسے جائز قرار دے دیا۔ ٹائی مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ یہ قرطبہ شہر میں زریاب قرطبی نے ایجاد کی۔ خلیفہ کا سٹاف ٹائی باندھتا تھا۔ پادریوں نے ٹائی پر پابندی لگا دی۔ یہ ٹائی کو قرطبہ کی مناسبت سے قرطوبی کہتے تھے۔ آج بھی فرینچ زبان اور آدھے اسپین میں ٹائی کو قرطوبی کہا جاتا ہے۔ چرچ نے ٹائی کو حلال کیسے قرار دیا، یہ بھی الگ کہانی ہے۔ عیسائی پادری بھی یہودی ربیوں کی طرح نئی ریسرچ، نئی ایجادات اور نئی سوچ کے خلاف تھے۔ یہ بھی انجیل کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، آیات کی اپنی مرضی کی تعویل بیان کرتے تھے اور سائنسدانوں کو پھانسی چڑھا دیتے تھے۔ آپ اس ضمن میں نیکولس کوپرنیکس کی مثال لے لیجئے۔ کوپرنیکس علم حیت اور ریاضی کا ماہر تھا۔ اس نے سن 1520 میں سورج اور زمین کے رشتے پر کتاب لکھی۔ اس نے کتاب میں انکشاف کیا زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ وہ چرچ کے اختیارات سے واقف تھا، چنانچہ اس نے کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا۔ پادریوں نے کتاب کو خلاف مذہب قرار دے دیا۔ پادریوں کا کہنا تھا انجیل میں لکھا ہے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، چنانچہ یہ نئی تھیوری انجیل سے متصادم ہے۔ مصنف کے خلاف سزائے موت کا حکم آ گیا۔ چرچ کوپرنیکس سے 22 سال یہ پوچھتا رہا، یہ کتاب تم نے لکھی؟ اور کوپرنیکس انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ سن 1543 میں جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے اپنا جرم بھی مان لیا اور کتاب پر اپنا نام بھی تحریر کر دیا۔
چرچ نے کتاب بین کر دی۔ فلورنس کے سائنسدان گیلیلیو نے سن 1632 میں انکشاف کیا صرف زمین نہیں بلکہ باقی سیارے بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ چرچ نے گیلیلیو کو بھی کافر قرار دے دیا۔ گیلیلیو کی کتاب بھی ضبط ہوئی، 8 ماہ مقدمہ چلا اور آخر میں گیلیلیو کو موت یا معافی کا آپشن دیا گیا۔ گیلیلیو اپنی تھیوری سے تائب ہوا اور چرچ سے معافی مانگ لی۔ پادریوں نے اسے اس کے فارم ہاؤس میں نظر بند کر دیا۔ وہ سال 1642 میں اس فارم ہاؤس میں فوت ہو گیا، مگر اس کا جرم معاف نہ ہوا۔ پادریوں نے اس کے جنازے کی اجازت نہ دی۔ یوں گلیلیو کو جنازے کے بغیر گمنام قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 350 سال بعد پوپ جان پال نے سن 1992 میں اعتراف کیا گلیلیو کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ گلیلیو کے بعد گیاردانو برونو نے زمین کی ساخت پر کام شروع کیا۔ چرچ کے حکم پر لوگوں نے اسے زندہ جلا دیا۔ آپ اگر کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی جائیں تو آپ کو وہاں بشپ نیکولس ریڈلی اور بشپ ہیوگ لیمڈ کی یادگار ملے گی۔ یہ دونوں چرچ کے روایتی طریقہ کار سے اختلاف رکھتے تھے، چنانچہ دونوں کو آکسفورڈ کے چوک میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ عیسائیوں کا علم، سائنس اور جدت کے بارے میں رویہ تھا۔ یہ چند مثالیں ہیں، تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسلام یہودیت اور عیسائیت سے بالکل برعکس تھا۔ یہ روشن خیال بھی تھا، یہ کھلا ڈھلا بھی تھا، یہ نئے اور جدید خیالات کو قبول بھی کرتا تھا، یہ علم دوست بھی تھا، یہ عملی بھی تھا اور یہ برداشت بھی رکھتا تھا۔ اسلام کا دل کتنا بڑا تھا، آپ اس کا اندازہ یروشلم کی فتح سے لگا لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یروشلم کی فتح پر بیت المقدس گئے اور آپ نے چرچ میں نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، میں نے اگر ایک چرچ میں نماز پڑھ لی تو مسلمان تمام کلیساؤں کو مسجدیں بنا دیں گے۔ مسلمانوں نے سینکڑوں سائنسدان، فلسفی اور فقیہ پیدا کیے۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے سن 810 سے سن 820 کے درمیان الجبرا کی بنیاد رکھی۔ ثابت بن قرہ نے سن 880 میں شماریات یعنی سٹیٹسٹکس کا علم متعارف کرایا۔ ابن الحیثم نے سن 1010 میں روشنی اور علم بصارت پر کام کیا۔ یونانی فلاسفر اور مذہب یہ کہتا تھا، ہماری آنکھ میں روشنی یعنی نور ہوتی ہے، یہ روشنی آنکھ سے نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ ابن الحیثم نے یہ فلسفہ مسترد کر دیا۔ اس نے ثابت کیا روشنی باہر سے ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ کے پیچھے پردہ ہے جس پر تمام مناظر منعکس ہوتے ہیں۔ ابن الحیثم نے 1000 سال قبل کتاب المناظر کے نام سے کتاب لکھی۔ ابن حیثم کے اس فلسفے پر بعد ازاں کیمرہ ایجاد ہوا، اینک بنی اور آنکھوں کا علاج شروع ہوا۔ ابو ریحان البیرونی نے سن 1020 میں ریاضی، میتھمیٹکس، تاریخ، ہسٹری اور جیوگرافی پر کام کیا۔ اس نے زاویے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور زمین کا محیط نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ ابو القاسم ظواہری نے سن 980 میں زخم بھرنے اور سرجری کے جدید علم کی بنیاد رکھی۔ اس نے ادویات کا پہلا انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا۔ امام غزالی پہلے مسلم مفکر تھے جنہوں نے دنیا کو بجٹ کا تصور دیا۔ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دنیاوی علم اور دینی علم۔ اس فلسفے کے بانی بھی امام غزالی تھے۔ ابو علی سینا نے 11ویں صدی عیسوی میں طب کی بنیاد رکھی اور کتاب الشفا کے نام سے طب پر حیرت انگیز کتاب لکھی۔ یہ 18 جلدوں پر مشتمل تھی اور امیر تیمور کے پوتے الغ بیگ نے سن 1429 میں سمرقند میں دنیا کی پہلی جدید ترین رصد گاہ تعمیر کرائی۔ اس نے سورج کے گرد زمین کے چکر کا دورانیہ نکالا۔ یہ سب نئے علوم تھے، یہ تمام فلسفے نئی سوچ تھے، یہ سائنس کی بنیاد تھے اور یہ مسلمان مفکرین سائنس کے ان علوم کے بانی تھے جن کی چوٹی پر آج یورپ کی ساری ترقی بیٹھی ہے۔ مسلمان فقہ کے علم کے بھی بانی تھے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے اجتہاد کی بنیاد رکھی۔
اجتہاد اتنا بڑا علم، اتنی بڑی عدالت تھا کہ اس کے ذریعے حضرت عمر فاروق نے مصیبت کے زمانے میں چوری کی وہ سزا تک معطل کر دی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا تھا۔ یہ سب مسلمانوں کا کمال تھا، اور ان کے کمالات کے دوران کسی شخص، کسی مسلم ریاست نے ابو علی سینا کے خلاف مقدمہ درج کیا، امام غزالی کو پتھر مارے، اور نہ ہی البیرونی، ابن الحیثم، ثابت بن قرہ اور الخوارزمی کو زندہ جلایا۔ اسلامی معاشرے نے نہ صرف ان تمام اسکالرز کو تسلیم کیا بلکہ مسلمان آج تک ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دماغ سے یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی فکری، سائنسی اور نظریاتی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ اسلام کو دنیا کا جدید ترین، وسیع القلب اور سائنسی مذہب پائیں گے، ایک ایسا مذہب جو فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور ہندہ تک کو معاف کر دیتا ہے، جو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کو بھی قتل نہیں کرتا، اور جو یونان کے فلسفیوں اور شام کے عیسائیوں سے معاشرت کا سبق سیکھتے ہوئے نہیں ہچکچاتا۔ آپ مذہبی اور معاشرتی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، ہم جہاں سن 1000 میں تھے، یہودی اور عیسائی آج وہاں ہیں۔ یہ آج البیرونی، ابن الحیثم، ابو علی سینا اور غزالی کے گھٹنوں کو چھو رہے ہیں، اور جہاں یہودی اور عیسائی صلیب کے واقعے سے سن 1600 تک تھے، ہم آج وہاں کھڑے ہیں۔ یہودی اور عیسائی آج ثابت بن قرہ کو علم کا محسن قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان اسلامی معاشرے میں نئی بات کرنے والوں، سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کی بات کرنے والوں، اور برداشت اور تحقیق کی بات کرنے والوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کبھی پادریوں نے گلیلیو، کوپرنیکس اور برونو کے ساتھ کیا تھا۔ آپ تاریخ کا المیہ دیکھیے، آج سن 2015 میں یہودی اور عیسائی علم، ٹیکنالوجی اور معیشت میں مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ہم مسلمان سفر طے کرتے کرتے معیشت، ٹیکنالوجی اور علم میں وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں 500، 1000 اور 2000 سال پہلے عیسائی اور یہودی تھے۔ یہ آگے دوڑ رہے ہیں اور ہم نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام دو ہیں، ایک وہ اسلام جو خلفائے راشدین کا اسلام تھا، جو الخوارزمی، ابن سینا، البیرونی، امام غزالی، ابن الحیثم، ابن خلدون، ابن کثیر، ابن تیمیہ اور ثابت بن قرہ کا اسلام تھا، اور دوسرا وہ اسلام جو داعش کا اسلام ہے، ایسا اسلام جو اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا، جس میں شیعہ سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور سنی شیعوں کو، اور جس میں وہابی کی جنت اور ہے اور بریلوی کی بہشت دوسری، اور میں درمیان میں کنفیوز کھڑا ہوں۔ میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں کس اسلام کی طرف جاؤں، میں کسے اپنا مذہب مانوں۔